اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکہ اور چائنا کے درمیان پہلے والی کشیدگیوں اور تنازع تو ختم نہیں ہوئے تھے کہ اب ایک نئے معاملے نے سر اٹھا لیا۔ امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ چائنا نے زیر زمین فوجی اڈے تعمیر کیے ہوئے ہیں جہاں فوجی تنصیبات چھپائی جاتی ہیں، اور امریکہ کے ایک مصنوعی سیارے نے سیٹلائٹ کے ذریعے چائنا کے زیر زمین فوجی اڈوں کی تصاویر بھی لے لی، اور یہ تصاویر اس وقت لی گئیں جب ایک جوہری آبدوز یعنی 093 نیوکلیئر پاور اٹیک سب مرین جو ہے اس کو ساؤتھ چائنا سی کے جزیرے ہائنان پر موجود زیر زمین اڈے کے اندر اترتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ زیر زمین اڈا یولن نیول بیس کے قریب ہے، اور یہ تصویر امریکی امیجنگ کمپنی پلانٹ لیب سے تعلق رکھنے والے مصنوعی سیارے کے ذریعے کھینچی گئی، اور اس کو سب سے پہلے ریڈیو فری ایشیا کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شائع کیا گیا، جس پر مختلف لوگوں نے اپنی رد عمل کا اظہار کیا۔ اس معاملے میں امریکن محکمہ دفاع کے سابق ملازم ڈریو ٹامپسن، ان کا کہنا ہے کہ اس طرح کی تصاویر لینا واقعی غیر معمولی اور اتفاقی اور بہت کم ایسا ہوتا ہے، جبکہ چائنیز زیر زمین اڈے کی موجودگی بھی سراسر حیران کن ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ چائنیز کو زیر زمین تنصیبات کی تعمیر کا زبردست تجربہ ہے، اور یہ ان کے اسٹریٹجک کلچر کا حصہ ہے۔ اور جہاں تک آبدوزوں کی بات ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ چائنا کے پاس آبدوزوں کا ایک بہت بڑا بیڑا اور ان کے معیار بہت بہتری کی طرف ہے۔ چائنا زیر زمین تنصیبات کی مدد سے ان کو چھپا سکتا ہے اور ان کی حفاظت بھی کر سکتا ہے۔ نہ صرف یہ آبدوز بلکہ زیر زمین تنصیبات میں چائنا اپنے میزائل سسٹم کو بھی بڑی آسانی سے چھپا لیتا ہے۔ اور دوسری جانب امریکہ اور چائنا جس تجارتی معاہدے کے پابند ہیں، اسے 15 اگست کو بات چیت شروع ہونی تھی، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے اسے ملتوی کر دیا تھا۔ اپنی انتخابی مہم کے دوران تقریر میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ میں ابھی چائنا سے بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن اب آخرکار امریکہ نے تاخیر کے بعد اپنے تجارتی معاہدے کے نام نہاد فیز 1 پر بھی بات چیت کی۔ امریکہ اور چائنا نے پراپرٹی رائٹس کے مزید تحفظ، مالیاتی اور زرعی شعبے میں امریکن کمپنیوں کے لیے رکاوٹیں دور کرنے اور ٹیکنالوجی کو جبری منتقلی روکنے کے لیے انتظامی تبدیلیاں لانے پہ بات چیت کی گئی، اور اس کام کے لیے شاید یہ سب مناسب وقت ہے، کیونکہ صرف 10 دن پہلے ہی امریکہ اور چائنا نے اچانک طے شدہ مذاکرات کو کل عدم قرار دے دیا تھا۔ اب اس کی کچھ سرکاری وجہ تو نہیں پتہ چلی، لیکن یہ باتیں سامنے آئیں کہ اس کا مقصد بیجنگ کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے اور امریکی اناج اور دیگر اجناس کی زیادہ خریداری کے لیے مزید وقت دینا تھا۔ اب جب صدر ٹرمپ ایک ہفتے کے لیے ریپبلکن نیشنل کنونشن کے لیے جا رہے ہیں تو دیرینہ حل طلب امور پر چائنا کے ساتھ معاہدہ کرنا ان کے لیے کافی فائدہ مند ہوگا، اور وہ یہ کہہ سکیں گے کہ صرف ٹرمپ انتظامیہ ہی بیجنگ کو بات چیت کی میز پہ لا سکی۔ صدر ٹرمپ اور ان کے حامی اپنے مخالف صدارتی امیدوار جو بائیڈن کے لیے بائیڈن کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں کہ اگر وہ منتخب ہوئے تو ٹرمپ کے مقابلے میں چائنا پہ نرمی اختیار کریں گے۔ اس لیے صدر ٹرمپ چائنیز کمپنیز پر آج کل زیادہ دباؤ ڈال رہے ہیں تاکہ امریکی عوام کو یہ تاثر ملے کہ وہ چائنا کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں، اس سے ان کو عوام میں پذیرائی ملے اور اپنا سپر پاور والا امیج قائم رکھ سکے۔ جبکہ چائنا اس سارے سیاسی ڈرامے کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں، کیسے چائنا امریکن الیکشن میں ایک مرکزی کردار بن گیا، لیکن ابھی بھی چائنا کی طرف سے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا جا رہا۔ چائنا کی جانب سے صرف اتنا کہا گیا کہ دونوں فریقین نے تجارتی معاہدے پہ عمل درآمد کی طرف پیش قدمی کے لیے سازگار حالات اور ماحول پیدا کرنے پہ اتفاق کیا، اور شاید یہی وقت کا تقاضا بھی ہے، کیونکہ امریکہ کی چائنا مخالفت سب بیان بازی اور تنازع جلد ختم ہونے والے تو نہیں ہیں۔ اس کی حالیہ مثال ٹک ٹاک ہے، جس نے صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کے ساتھ تقریباً 1 سال تک مذاکرات کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ میرٹ کے سراسر خلاف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب ان کو ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف عدالت کا رخ کرنا پڑا۔ یعنی اس وقت دنیا کی 2 بڑی معیشتیں اور سپر پاورز آمنے سامنے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ ڈیٹا سیکیورٹی، کرونا وائرس اور ہانگ کانگ سمیت دیگر امور پر ان کے تعلقات میں تناؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف ترکی اور یونان نے بحر روم کے مشرق میں الگ الگ جنگی مشقوں کا اعلان کر دیا۔ حالیہ کچھ عرصے سے ان ہمسایہ ممالک کے درمیان جو کشیدگی آیا صوفیہ کے معاملے پہ شروع ہوئی تھی، وہ اب گیس کے ذخائر کو لے کر شدید ہو گئی ہے۔ یونان نے کریٹ جزیرے کے جنوب میں ایک فوجی مشق کا آغاز کیا، جس کے جواب میں ترک وزارت دفاع نے بھی اس علاقے میں اپنی الگ مشقیں شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ اب اس کشیدگی کو کم کروانے کے لیے جرمن وزیر خارجہ ہیکو میس فوری طور پر ٹرکی اور یونان کے دورے پر روانہ ہو گئے۔ لیبیا جو کہ 2011 کے بعد ہی خانہ جنگی کا شکار ہے، وہاں چند دن پہلے ہی جنگ بندی کا اعلان کیا گیا، جس کے بعد اب احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے۔ مظاہرین بدعنوانی، غربت، مہنگائی اور شہری سہولیات کے فقدان پہ احتجاج کر رہے ہیں۔ مظاہروں کو سرکاری فوج نے ہوائی فائرنگ کر کے منتشر کر دیا، لیکن اب مظاہروں کا سلسلہ دوسرے شہروں میں پھیل گیا۔ امریکہ اور اس کے اتحادی فوج نے عراق میں التا جی ایئر بیس سے اپنے فوجی بلا لیے ہیں اور ان کا کنٹرول مقامی فوج کے حوالے کر دیا۔ التا جی ایئر بیس پر امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک کے 7500 فوجی تعینات تھے۔ جس چھاؤنی کو خالی کیا گیا،
اس میں آسٹریلین اور نیوزی لینڈ کے فوجی بھی تعینات تھے۔ صدام حسین کے دور حکومت میں تاجی ایئر بیس انتہائی جدید ہتھیاروں سے لیس عراقی ریپبلکن گارڈز کا مرکزی اڈہ تھا، اور گزشتہ چند ماہ کے دوران یہ 8واں فوجی کیمپ ہے جس کا انتظام عراق کی ملکی فوج نے سنبھالا۔ عراقی پارلیمنٹ نے امریکہ سے فوجی انخلا کا مطالبہ بھی کیا تھا، جس پر امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے عراق سے فوجوں کو نکالنے کا وعدہ بھی کیا۔ ساتھ ہی اسرائیل کو اب اپنے سب سے بڑے حریف ملک تک رسائی حاصل کرنے کا بھی موقع مل گیا۔ اسرائیل کے عرب ممالک کے ساتھ ہونے والے معاہدے اور اثر رسوخ سے ایران کی دہلیز تک اقتصادی رسائی حاصل کرنا آسان ہو گیا، جس سے خدشہ یہ ہے کہ ایران اور دیگر ممالک کے رابطے کہیں متاثر نہ ہوں۔ ایران بھی امریکی پابندیوں کی وجہ سے UAE کو اپنے ایک اہم ہمسائے اور تجارتی ساتھی کے طور پہ نہیں کھونا چاہتا۔ UAE میں ایرانی کمپنیز کی تعداد 8,000 سے زیادہ ہے، اور تقریباً 6,000 ایرانی تاجر ایسے بھی ہیں جو اس وقت عرب ریاستوں کے مختلف حصوں میں کاروبار کرتے ہیں۔ ایسے میں بہت زیادہ امکان یہی ہے کہ متحدہ عرب امارات میں اسرائیلی کاروباری شخصیات اور سرمایہ کاری کی جو آمد متوقع ہے، اس کا سامنا وہاں ایرانی کاروباری ادارے اور شخصیات سے بھی ہوگا۔ ویسے بھی امارات کی ریاستی، علاقائی اور ایرانی ساحلوں کے درمیان صرف آبنائے ہرمز ہے، اور یہ فاصلہ محض 70 کلومیٹر بنتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہی تنگ سمندری راستہ تیل اور گیس سے مالا مال عرب ممالک اور ان کی ایشیا، یورپ اور شمالی امریکہ سمیت دنیا بھر کی منڈیوں تک کی رسائی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اسی سمندری علاقوں سے دنیا میں تیل کی جتنی بھی سالانہ تجارت ہوتی ہے، اس تیل کا 35% حصہ آبنائے ہرمز سے ہی ہو کے گزرتا ہے، لیکن جو بھی ہو، امارات تک رسائی کے بعد اسرائیل کا ایران تک پہنچنا کوئی زیادہ مشکل تو نہیں ہے، جس کی وجہ سے اس وقت دنیا میں دلچسپ اور انٹرسٹنگ صورتحال بنتی جا رہی ہے۔ آنے والے وقتوں میں جہاں مختلف ممالک کے درمیان مزید الائنسز نظر آئیں گے، وہاں شاید مزید تنازعات بھی جنم لے لیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کون سا ملک اپنے مفادات کا بہتر تحفظ کر کے اپنے حالات کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ Until the next time, اللہ حافظ۔